کیا رب نے بھی اپنے حبیب کے متعلق فرمایا ہے یا رسولوں کے متعلق فرمایا کہ رب نے ان کو علم غیب عطا کیا؟ سوال تو اس پر آتا ہے۔ تو آئیے سنیے قرآن مجید برہان رشید کی صرف ایک آیت، زیادہ نہیں، صرف ایک آیت، اور میں آپ کو اس انداز کے ساتھ یہ آیت سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الحمدللہ پوری آیت پر عقیدہ کن لوگوں کا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اگرچہ فرضی ہوگا لیکن ہے بڑا دلچسپ، اس سے یہ آیت کریمہ کی وضاحت بہت اچھی طریقے سے ہو جائے گی۔ ایک بچہ تھا، باپ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا ابو جان آئندہ سے میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں نماز۔ باپ نے کہا بیٹے کیا ہوا، نماز کیوں نہیں پڑھوں گا؟ مولوی صاحب نے مجھے کہا ہے، امام صاحب نے کہا ہے کہ قرآن کے اندر ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ باپ نے کہا کہ بیٹے قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ نماز ادا کرو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، یہ کہاں سے نکال دیا کہ قرآن کے اندر ہے کہ جناب نماز کے قریب نہ جاؤ؟ بیٹے قرآن لے کر آؤ۔ قرآن لے کر آیا گیا، وہاں پر اس آیت کو دیکھا گیا تو آگے لکھا ہوا تھا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب کتنا معنی تبدیل ہو گیا؟ یہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ معنی تبدیل کیوں ہوا؟ اس لیے تبدیل ہوا کہ آیت کو آدھا پڑھا گیا تھا، آیت کو پورا نہیں پڑھا گیا، آدھا پڑھا گیا، جس کی وجہ سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا۔ آئیے اب رب کا کلام پڑھتے، رب کا قرآن سنتے۔ رب نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو غیب کا جاننے والا ہے وہ ظاہر نہیں کرتا اپنے غیب کو کسی پر بھی۔ کیا رب نے فرمایا؟ رب تعالیٰ اپنا غیب کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ آیت پڑھی اور پڑھ کے شور ڈال دیا۔ دیکھو رب فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو بھی اپنا غیب عطا نہیں کرتا، کسی پر بھی اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ کہاں ہے جی؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں ہے جی؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں قرآن تھوڑا آگے بھی پڑھ لیتے ہیں، آیت تھوڑی آگے بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے، وضاحت ہو جائے کہ رب قرآن میں فرماتا کیا ہے۔ تو جب ہم نے قرآن کو آگے پڑھا تو اسی آیت کے اندر آگے لکھا ہوا تھا اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، مگر رسولوں میں سے رب جس کو چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے آدھی آیت پر ایمان کن لوگوں کا ہے اور پوری آیت پر ایمان کن لوگوں کا ہے؟ کتنی وضاحت ہے، بات ختم نہیں ہو جاتی۔ رب فرماتا ہے میں دیتا ہوں، ایسے کسی کو نہیں دیتا، دیتا ہوں تو اپنوں کو دیتا ہوں، دیتا ہوں تو اپنوں کو دیتا ہوں۔ کون؟ جو میرے محبوب بندے، جو میرے نبی ہیں۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جاتی، یہ جو رب نے فرمایا نا کہ اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، ارتضا یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، جس کو چاہنا۔ ارتضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، یعنی رب جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے اس کو دے دیتا ہے۔ اور اس کا اگر آپ اس میں مفعول بنائیں نا، اس میں مفعول، اس کا مطلب ہے جو چاہا گیا، جس کو چاہا گیا، وہ کون ہے؟ اس کو عربی کے اندر بولتے ہیں مرتضی۔ عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مرتضی۔ اگر آپ قرآن کو کھول کر دیکھیں تو مرتضی میرے مصطفیٰ کا نام ہے، میرے مصطفیٰ کا نام ہے۔ رب نے گویا اشارہ کر دیا کہ میں نے سب سے زیادہ جس ہستی کو چاہا ہے وہ میرے محبوب ہیں، اور میں نے سب سے پہلے علم غیب عطا کیا ہے تو اپنے حبیب کو عطا کیا۔